بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرے محترم دوستو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ بازار کی طرف چل پڑے اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ جا کے کوئی کپڑا دیکھ لوں، پسند آ جائے تو ایک جوڑا اپنے لیے بھی سلوا لوں۔ آپ بازار تشریف لے گئے، اور یہ بھی امت پر آقا کی مہربانی ہے کہ بازار جانا، خرید و فروخت کرنا بھی آپ نے امت کے لیے سنت بنا دیا کہ امت نیت کر لے تو بازار جانا آنا، چیزیں خریدنے میں بھی ان کو میری سنت کا اجر مل جائے۔ تو آپ گھر سے 8 درہم لے کے چلے، اور اس زمانے میں درہم سکہ، چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ آج تو کرنسی نوٹوں پہ آ گئی، اس زمانے میں درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے۔ تو آپ 8 درہم یعنی 8 چاندی کے سکے لے کر بازار تشریف لے گئے۔ راستے میں دیکھا کوئی لڑکی بیچاری خوب رو رہی ہے، بے تحاشا مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ آقا نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں تو لونڈی ہوں، غلام ہوں، میرے آقا نے مجھے 2 درہم دے کے بھیجا تھا بازار سودا ودا لینے کے لیے۔ یہاں آ کے میں نے دیکھا تو وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، 2 درہم گر گئے، میں کہیں بھول گئی۔ یا رسول اللہ، میرا تو آقا بڑا ظالم ہے، میری کھال ادھیڑ دے گا، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 8 درہموں میں سے 2 درہم اس کو دے دیے۔ پریشان نہ ہو، یہ رکھ، جو سودا لینا تھا وہ لے اور اپنے گھر لوٹ جا۔ اب کتنے بچے آقا کے پاس؟ 6 بچے۔ آپ دکان پہ تشریف لے گئے، آپ کو 4 درہم کا جوڑا پسند آیا، وہ آپ نے لے لیا۔ واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں کوئی بدحال فقیر، جس کے جسم پہ کپڑا بھی نہ ہونے کے برابر، یا رسول اللہ میری حالت تو دیکھیں کیا ہے، ایک پھٹی ہوئی چادر سے اس نے جسم چھپایا ہوا۔ آقا کو رحم آیا، آقا نے کہا، یہ لے، یہ جوڑا لیا تو میں نے اپنے لیے تھا، یہ تو سلوا لے، تو پہن لے، تیرا بھلا ہو جائے۔ آقا نے وہ بھی اس کو لے لیا۔ اب 6 پورے ہو گئے، کتنے بچے آقا کے پاس؟ 2 بچے، 2 درہم۔ آقا نے کہا، سوچا چلو واپس دکان جاتا ہوں، کوئی سستا جوڑا لے لیتا ہوں جو 2 درہم میں آ جائے، کہ میرا بھی کام چل جائے۔ تو اب آپ واپس دکان کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں پر پھر کوئی جو ہے وہ کوئی لونڈی ہے، کوئی وہ پریشان ہے اور وہ رو رہی ہے۔ آقا نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو وہ اپنے آقا کی شکایت کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا آقا بڑا ظالم ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، اور بس کوئی ترتیب ہو جائے، میری اس سے نجات ہو جائے، جان چھوٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان نہ ہو، میں خود تیرے ساتھ چلتا ہوں تیرے آقا کے گھر اور تیری سفارش کرتا ہوں، انہیں سمجھاتا ہوں، بھئی ان کے حقوق کا خیال رکھو، یہ غلام ہے، لونڈی ہیں تو کیا ہوا، ان پر ظلم تو نہ کرو، ان کا بھی اکرام ہے، ان کا بھی حق ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لونڈی کے ساتھ اس کے آقا کے گھر تشریف لے گئے، جا کے سلام کیا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، دوسری دفعہ سلام کیا، پھر دروازہ نہیں کھولا، تیسرے سلام پہ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ آقا نے کہا، بھئی پہلے سلام پہ جب آواز سن لی تھی اور پہچان بھی لیا تھا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں تو دروازہ کیوں نہ کھولا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے سوچا آپ کی زبان سے سلام برس رہے ہیں تو جتنے بھی ہو جائیں کم ہے، اور 3 پہ اس لیے کھولا کہ ہمیں پتہ ہے 3 کے بعد آپ واپس لوٹ جائیں گے، 4تھا سلام نہیں کریں گے آپ۔ یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ آپ نے فرمایا، یار اس غریب پہ رحم کیا کرو، دیکھو تمہاری شکایت لے کے آئیے۔
تو کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ آ گئے اس کی حمایت میں، اس کی سفارش میں، تو ٹھیک ہے، پھر شکوہ کیسا، ہم نے اس کو آزاد کر دیا، آج سے آزاد ہے، یہ اپنی زندگی جہاں چاہے گزارے۔ لو جی، آقا خوش ہو گئے، جو 2 درہم بچے تھے جس سے اپنا جوڑا لینے جا رہے تھے وہ لونڈی کو دے دیے، لے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے غلامی سے بھی نجات مل گئی، یہ میری طرف سے 2 درہم تو رکھ لے۔ اب آقا خالی ہاتھ گھر لوٹے۔ اما عائشہ نے کہا آپ تو جوڑا لینے گئے تھے، تو آقا نے پوری داستان سنا دی۔ فرمانے لگے اے عائشہ، یہ اتنا برکت والے 8 درہم ہو گئے، اتنے برکت والے 8 درہم ہو گئے کہ دیکھو کسی کو آزادی بھی مل گئی، کسی کو جوڑا مل گیا، کوئی اپنے مالک کے ظلم و تشدد سے بچ گئی۔ تو ہمارے تھوڑے سے صدقہ خیرات سے اگر اللہ کے بندوں کی تکلیف دور ہو گئی تو رب کتنا راضی ہوں گے۔ یہ ہمارے آقا کی سیرت ہے جو اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے خدا کے بندوں مجھے 4000 درہم کی ضرورت ہے، 4000 سونے چاندی کی اشرفیوں کی ضرورت ہے، 4000 چاندی کے سکے دے دو۔ ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے، بھائی کیا کرو گے؟ بھائی 1000 کا مجھ پہ قرض ہے، 1000 اپنی بچی کی شادی کے لیے، 1000 کا میں کوئی اپنا چھوٹا موٹا کوئی کام دھندا کر لوں گا، اور 1000 درہم کا ایک گھوڑا خریدوں گا، جب کبھی جنگ ہوگی اس پہ بیٹھ کے جنگ لڑوں گا۔ ابو ایوب انصاری خوش ہو گئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مصلی پہ ذکر فرما رہے تھے، اپنے گھر آئے، آ کر اس کو 4000 درہم دیے کہ جا اپنی 4 ضرورتیں پوری کر لے۔ مسجد میں واپس آئے، مصلی پہ جہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے وہاں آ کے بیٹھے تو دیکھا 4 تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب تھیلیوں کو کھول کے دیکھا تو ہر تھیلی میں 1000 سونے کی اشرفیاں، اور ہر تھیلی میں پرچہ ڈلا ہوا کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدل پاؤ گے۔ دی تھی چاندی کی اشرفیاں، ملی کون سی؟ سونے کی 4000 اشرفیاں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے خلیفۃ المسلمین یہ دیکھیں یہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ کیسا واقعہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرا دیا، فرمانے لگے اے ابو ایوب اس میں اتنے تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ انعام جو اللہ نے تمہیں تمہارے صدقے کا دیا ہے، تم نے 4000 اس کی مدد کی، یہ انعام اللہ نے تمہیں بڑھا کے دیا۔ دیے تھے تم نے چاندی کے سکے، اللہ نے تمہیں سونے کے 4000 سکے اپنے غیب کے خزانے سے تمہارے لیے مصلی پہ لا رکھے، تو یہ تو دنیا کا انعام ہے ابو ایوب، آخرت کا جو انعام ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کسی کے ساتھ تعاون کیا، خیر خیرات کر دی، اللہ نے ہمیں اور نواز دیا تو ہم سوچیں یار شاید آخرت میں ہمیں اجر نہیں ملے گا، ہمیں تو دنیا میں ہی کوئی بدل مل گیا۔ فرمایا نہیں، جو دنیا میں تم نے مدد کی ہے، خیر خیرات کی ہے، اس کا بھی تمہیں ملے گا، مال و دولت کی برکت، گھر بار کی برکت، روزی روٹی کی برکت کی صورت میں اللہ صدقے کے فیوز تمہیں دنیا میں بھی عطا کریں گے، اور آخرت میں جو اس کا اجر ہے وہ اللہ کے ہاں اللہ کے خزانوں میں صدقہ خیرات کا اجر محفوظ ہے۔ تو یوں صدقہ خیرات کرنے والے حشر کے دن اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے، جبکہ سارا عالم، سارے اہل محشر جو ہیں وہ سائے کی تلاش میں ہوں گے۔ درود شریف پڑھیں۔